بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا تھا، 9 دروس گزر چکے، آج 10واں درس ہے۔ گزرے جو 9 دروس تھے ان میں وجہ تالیف کتاب، حکمت کی تقسیم وغیرہ یہ مکمل ہوئی۔ گزشتہ جو 9واں درس تھا اس میں صاحب کتاب نے منطق حکمت میں داخل ہے یا منطق حکمت میں داخل نہیں ہے اس کے اوپر بحث کیا۔ 3 تعریفات گزری، 2 تعریفات کے حساب سے منطق حکمت میں داخل تھا، ایک تعریف جو مشہور تھی اس کے مطابق منطق حکمت میں داخل نہیں تھا۔ جو مشہور تعریف تھی اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے، وہ صاحب کتاب نقل کریں گے۔ پہلے میں کچھ عبارت پڑھ لیتا ہوں کتاب سے، پھر آپ کے سامنے وہ اعتراض رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا جواب جو صاحب کتاب دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يقال فعلى هذا لا يكون العلم بأحوال الأمور العامة منها لأنها غير موجودة في الخارج على ما بينه المحققون، وأجيب بأن الأمور العامة هناك ليست بموضوعات بل محمولات تثبت للأعيان، فإن قولنا الوجود زائد في الممكن في قوة قولنا الممکن موجود بوجود زائد۔ اعتراض پہلے سمجھ لیں، وقد یقال سے لے کر اور ما بینہ المحققون تک یہ اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے مشہور تعریف پہ کہ جو گزشتہ مشہور تعریف صاحب کتاب نے نقل کی تھی کہ جو موجودات خارجیہ واقعیہ ہیں ان کو بشری طاقت کے بقدر جاننے کے احوال کا نام جو ہے وہ حکمت ہے، اس میں انہوں نے آیان کی قید لگائی تھی، یعنی موجودات جو ہیں وہ خارج میں جو موجودات ہیں آیان کی قید لگائی تھی، تو اس لیے منطق جو ہے اس سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ منطق جو بحث کرتا ہے وہ موجودات خارجیہ سے بحث نہیں کرتا، وہ موجودات ذہنیہ سے بحث کرتا ہے۔ اس آیان کی قید سے وہ منطق کی جو منطق ہے وہ حکمت سے خارج ہو گیا تھا۔ اب اس کے اوپر اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ نے جنہوں نے مشہور تعریف کی ہے ان کے اوپر اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ نے تو آیان کی قید لگا کر منطق کو خارج کر دیا، مگر آپ کی اس آیان کی قید سے تو امور عامہ بھی حکمت سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ جو امور عامہ ہوتے ہیں، میں ایک بار پھر مختصراً عرض کرتا ہوں، پہلے میں نے عرض کیا تھا کچھ دروس پہلے کہ جو امور عامہ ہوتے ہیں، جو عام امور ہوتے ہیں جن کے لیے تعریف میں نے آپ سے کی تھی کہ وجود کی جو 3 قسمیں ہیں، واجب ہے، جوہر ہے، عرض ہے، جو ان تینوں کے ساتھ الگ الگ سے ایک ایک سے وہ مختص نہ ہو بلکہ یہاں تینوں کے ساتھ مختص ہوں یا کم سے کم 2 کے ساتھ مختص ہوں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے وجود ہے، یہ وجود واجب کے ساتھ بھی مختص ہے، یہ وجود جوہر کے ساتھ بھی ہے، اور یہ وجود عرض کے ساتھ بھی ہے۔ اس طریقے سے امکان اور حدوث ہے، یہ امکان اور حدوث جوہر کے ساتھ بھی ہے، اور یہ امکان اور حدوث جو ہے وہ عرض کے ساتھ بھی ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے وہ امور عامہ ہے، اور یہ جو وجود ہے یہ ایک کلی ہے، اور اس کا موجود جو خارج میں وجود نہیں ہے،
تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو منطق و عیان کی قید لگا کر خارج کیا، مگر یہاں تو امور عامہ بھی خارج میں موجود نہیں ہوتے، وہ بھی ایک ذہنی چیز ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس تعریف سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ حکمہ کا بالاتفاق اس بات پہ سب متفق ہیں کہ امور عامہ جو ہیں وہ حکمت میں داخل ہیں۔ یہ اعتراض ہے ناظرین۔ اب صاحب کتاب اس اعتراض کو بیان کر رہے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں وقد یقال، اور تحقیق کہا گیا ہے، فعلی ھذا، اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ اس اعیان کی قید کے اوپر۔ یہ جو مشہور تاریخ بیان کی گئی کہ جو موجودات خارجیہ واقعیہ ہیں، انسانی طاقت کے بقدر ان کے احوال کے جاننے کا حکمت ہے، یہ جو اعیان کی، یہ خارج میں جو وجود کی خارجی کی جو قید لگائی گئی تھی، اس کے اوپر یہ اعتراض ہے۔ وقد یقال فعلی ھذا، اور تحقیق کہا گیا ہے اس کے اوپر، کیا کہا گیا ہے؟ لا يكون العلم بأحوال الأمور العامة منها لأنها غير موجودة في الخارج على ما بينه المحققون. لا يكون العلم بأحوال الأمور العامة منها، پھر تو امور عامہ کے احوال کا جاننا منہا، اس حکمت سے، لا یکون نہیں ہوگا، پھر تو اس تعریف کے مطابق امور عامہ کے احوال کا جاننا بھی حکمت سے خارج ہو جائے گا، حکمت میں داخل نہیں ہوگا۔ لأنها غیر موجودۃ فی الخارج، اس لیے کہ وہ جو امور عامہ ہوتے ہیں غیر موجودۃ، وہ غیر موجود ہوتے ہیں، فی الخارج، خارج میں، وہ خارج میں موجود نہیں ہوتے، وہ خارج میں نہیں پائے جاتے، اس لیے وہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ خارج میں موجود نہیں ہوتے تو امور عامہ بھی آپ کی اس تعریف سے خارج ہو جائیں گے، آپ کی اس تعریف سے نکل جائیں گے۔ لأنها غیر موجودۃ فی الخارج، اس لیے کہ تحقیق وہ امور عامہ بھی غیر موجود ہوتے ہیں خارج میں، علی ما بینہ المحققون، جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے محققین نے، کہ بالاتفاق سب محققین کا اس بات پہ یہ قول ہے کہ امور عامہ جو ہے وہ حکمت میں داخل ہے۔ یہ اعتراض ہے ناظرین جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا آگے جواب دے رہے ہیں۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ هُنَاكَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَاتٍ بَلْ مَحْمُولَاتٍ تَثْبُتُ لِلْآيَانِ فَإِنَّ قَوْلَنَا الْوُجُودُ زَائِدٌ فِي الْمُمْكِنِ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا الْمُمْكِنُ مَوْجُودٌ بِوُجُودٍ زَائِدٍ۔ وَأُجِيبَ سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ بِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ، کہ یہ جو امور عامہ ہیں، هُنَاكَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَاتٍ، یہاں یہ موضوع نہیں ہے۔ حکمت کے آپ نے کہا کہ آپ کی آیان کی قید لگانے سے امور عامہ جو ہیں وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ خارج نہیں ہوں گے۔ کس طرح خارج نہیں ہوں گے؟ کیونکہ حکمت کے اندر جو موضوع ہے وہ موجودات خارجیہ ہیں، امور عامہ موضوع نہیں ہے، موجودات خارجیہ موضوع ہیں۔ جب موضوع موجودات خارجیہ ہیں، بل محمول، اور یہ امور عامہ جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، بل محمولات، بلکہ یہ محمولات ہیں۔ یعنی جس طریقے سے جو اعیان خارجیہ ہیں، موجودات خارجیہ ہیں، یہ موضوع حکمت کا، مگر جو امور عامہ ہیں، یہ امور عامہ جیسے وجود ہے۔ اب امور عامہ جو ہیں، یہ جو موجودات خارجیہ ہیں، یہ موجودات خارجیہ جو خارج میں موجود ہیں، بالفرض کوئی بھی چیز آپ مثال لے لیں سمجھنے کے لیے، باہر میں خارج میں زید ہے، عمر ہے، بقر ہے، یہ انسان کے افراد ہے بالفرض، تو جیسے وجود ہے، بالکل کسی چیز کا وجود سمجھ لیجیے آپ۔ اب یہ وجود جو ہے یہ کلی ہے، یہ امور عامہ ہے۔ خارج میں جو موجود ہے، موجود، اب یہ وجود جو ہے اس موجود کے اوپر محمول ہے، یہ موضوع نہیں ہے، موضوع موجودات خارجیہ ہیں، لہٰذا یہ ان کے احوال ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا حکمت میں امور عامہ کے احوال سے بحث نہیں ہوتی، موجودات خارجیہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ پھر موجودات خارجیہ کے احوال جو ہیں، تو شے کے احوال بھی شے کے احوال ہوتے ہیں، اس لیے یہ امور عامہ حکمت میں داخل ہوں گے، حکمت سے خارج نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ناظرین؟ آپ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ جو موجودات خارجیہ ہیں ان کے احوال سے بحث ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ یہ موضوع نہیں ہے حکمت، حکمت کا موضوع موجودات خارجیہ ہے، امور عامہ نہیں ہے، تو پھر امور عامہ یہ داخل کیسے ہوں گے حکمت میں؟ یہ سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے داخل ہوں گے یہ جو امور عامہ ہیں، ان کے جو یہ موجودات خارجیہ ہیں، ان کے یہ احوال ہیں، تو موجودات خارجیہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے، تو موجودات خارجیہ کے احوال کے یہ احوال ہو جائیں گے، تو شے کے احوال بھی شے کے احوال ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس میں داخل ہوں گے، خارج نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز بیان کر رہے ہیں بِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ، تحقیق یہ جو امور عامہ ہیں ہناک، یہاں لیست بموضوعات، یہ موضوعات نہیں ہیں، بلکہ موضوعات کیا ہیں حکمت میں؟ وہ موجودات خارجیہ ہیں، بل محمولات، بلکہ یہ جو امور عامہ ہیں یہ محمولات ہیں، یہ محمول ہے ان کے اوپر، یہ موضوعات نہیں ہیں حکمت کا۔ تثبت للآیان، جو ثابت ہوتے ہیں آیان کے لیے، جو موجودات خارجیہ کے لیے یہ محمولات امور عامہ ثابت ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے جب ثابت ہو جائیں گے تو شے کے جو احوال کے یہ احوال ہو جائیں گے، تو شے کے احوال بھی حکمت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ شے کے احوال جب حکمت میں داخل ہیں تو ان کے احوال بھی حکمت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْلَنَا الْوُجُودُ زَائِدٌ فِي الْمُمْكِنِ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا الْمُمْكِنِ بِوُجُودِ فَإِنَّ قَوْلَنَا الْوُجُودُ زَائِدٌ فِي الْمُمْكِنِ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا الْمُمْكِنُ مَوْجُودٌ بِوُجُودٍ زَائِدٍ۔ یہاں ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں یہ موضوع نہیں ہے، یہاں یہ محمول ہے، مگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو امور عامہ ہے یہ موضوع بن رہے ہیں، تو اعتراض کے حوالے سے ایک مثال نقل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں کس طریقے سے یہ موضوع بن رہے ہیں امور عامہ حکمت کے اندر؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں ایک مثال ہے کہ الوجود زائد فی الممکن، الوجود زائد فی الممکن، یہاں دیکھیں اس مثال میں الوجود زائد فی الممکن، یہاں پہ الوجود، یہ جو وجود ہے یہ امور عامہ میں سے ہے، اور یہاں الوجود زائد فی الممکن میں الوجود موضوع بن رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع نہیں بنتے، جہاں کہ یہ موضوع بن رہا ہے۔ تو اس کا یہ صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ اس طریقے سے نہیں ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے کہ الممکن موجود بوجود زائد، الممکن موجود بوجود زائد، اس طریقے سے تقدیری عبارت ہے، تو لہٰذا یہاں جو موضوع ہوگا وہ الممکن ہوگا، الممکن، اور ممکن جو ہے وہ موجود خارجی ہے، جب ممکن موجود خارجی ہے تو لہٰذا یہاں پہ تقدیری عبارت اس طریقے سے ہو جائے گی، تو اس چیز پہ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس جواب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امور عامہ ہیں یہ حکمت میں داخل ہوں گے، حکمت سے خارج نہیں ہوں گے۔ یہاں تک جو ہے صاحب کتاب نے جواب دیا۔ ایک جواب یہ فقیر جو محشی حضرات نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض رکھ رہا ہے، جس طریقے سے امور عامہ حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں داخل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حکمت نظریہ کی آپ نے 3 اقسام پڑھی تھی، ایک قسم الہیات تھی، ریاضیات تھی اور طبیعیات تھی۔ پھر جو پہلی قسم تھی الہیات، اس کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی، ایک میں وہ مادے کے ساتھ اس کا اقتران بالکل نہیں ہوتا، اور ایک میں مادے کے ساتھ اقتران ہوتا ہے مگر وہ اس میں اس کا محتاج نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس قسم کے ساتھ یہ امور عامہ داخل ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ امور عامہ جو ہیں وہ حکمت میں داخل ہوں گے اور حکمت نظریہ میں داخل ہو جائیں گے، حکمت سے خارج نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جواب محشی حضرات نے نقل کیا ہے کہ آپ نے اجیب سے صیغہ مجہول سے جواب دیا ہے، جب بھی کیل کے ساتھ اور اجیب کے ساتھ اگر جواب دیتے ہیں تو وہ کمزور جواب ہوتا ہے، تو محشی حضرات نے بہرحال اس کو حکمت میں داخل ہے، حکمت نظریہ میں داخل ہے، اور اس کی الہیات کے ایک قسم میں داخل ہے، یہ آپ محشی حضرات نے اس کا جواب دیا۔ تو یہاں تک جو بحث کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا، ایک اعتراض تھا کہ آپ نے منطق کو تو خارج کیا ہی کیا آیان کی قید لگا کر، پر آیان کی قید کے ساتھ آپ کے امور عامہ بھی خارج ہو گئے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے صاحب کتاب نے جواب دیا
کہ نہیں، یہ یہاں پہ امور عامہ جو ہیں وہ حکمت سے خارج نہیں ہوں گے۔ ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يقال فعلى هذا لا يكون العلم بأحوال الأمور العامة منها لأنها غير موجودة في الخارج على ما بينه المحققون، وأجيب بأن الأمور العامة هناك ليست بموضوعات بل محمولات تثبت للأعيان، فإن قولنا الوجود زائد في الممكن في قوة قولنا الممكن موجود بوجود زائد۔ ترجمہ کر لیتے۔ اور تحقیق کہا گیا ہے اس بات پہ کہ امور عامہ کے احوال کا جاننا بھی پھر حکمت سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو امور عامہ ہیں وہ غیر موجود ہوتے ہیں خارج میں، بنا پر اس کے جو بیان کیا ہے اس کو تحقیق کرنے والوں نے، محققین نے۔ جواب: امور عامہ، تحقیق امور عامہ یہاں پر موضوعات نہیں ہیں، حکمت کے موضوعات نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے محمولات ہیں، ایسے محمولات ہیں جو آیان کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ایک بات آگے نقل کی، اعتراض کے پہ دوسرا اعتراض کیا، مثال دیا۔ فَإِنَّ قَوْلَنَا، پھر ہمارا یہ جو قول ہے، الوجود زائد فی الممکن، یہ ہمارے اس قول کی قوت میں ہے کہ الممکن موجود بوجود زائد۔ امید ہے کہ آپ کو ناظرین اس سبق کا جو ہے وہ متن سمجھ میں آ گیا ہوگا، کتاب کا اعتراض بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا اعتراض صاحب کتاب نے کیا اور کون سا جواب کس طریقے سے دیا، اور ایک زائد جواب بھی آپ کے سامنے اس فقیر نے عرض رکھا جو محشی حضرات نے نقل فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، جس طریقے سے ہمارے جیسے بھی سبق کی نیو دروس کی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچیں۔ اس فقیر کو بھی دعا میں یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے سامنے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔